اس رات کی بھی بڑی برکتیں ہیں، یہ بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں قیام کرنا چاہیے۔ اس رات کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں، پورا چارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کس کو مرنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو بیمار ہونا ہے، کس کو شفا ہونی ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو ذلیل ہونا ہے، کس کو نفع ہونا ہے، کس کو نقصان ہونا ہے، تمام فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ ہر روز رات میں صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان دنیا پر آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا جو ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور ہم اس کے گناہوں کو معاف کرے؟ ہے کوئی ایسا جو ہم سے روزی طلب کرے اور ہم اس کو روزی دے؟ لیکن شب برات کے متعلق آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور منادی اعلان کرتا ہے کوئی ایسا جو ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور ہم اس کے گناہ معاف کریں؟ ہے کوئی ایسا جو ہم سے روزی مانگے ہم اس کو روزی عطا کریں؟ ہے کوئی ایسا جو ہم سے اولاد مانگے ہم اس کو نیک نرینہ اولاد عطا کریں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس رات کے تو بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے۔ اللہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ میں اس پہ خوش ہوں کہ آپ میرے اللہ ہیں، میرے مالک ہیں، اللہ میں اس پہ خوش ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اللہ میں اس پہ خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے۔ اللہ آپ کے پاؤں ہوتا تو آپ کے پاؤں پکڑ لیتا، اللہ آپ کے چہرہ ہوتا تو آپ کی ٹھوڈیوں میں ہاتھ ڈالتا، اللہ آپ تو ایسے نور اللہ نور ہیں، سامنے رہتے اور دکھائی نہیں دیتے، اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی ایک مرید نہیں تھی، ان کی ایک ہی بیٹا تھا، اور اس نے دنیا میں کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو نہ کیا ہو، تمام عیبوں میں وہ آدمی ملوث تھا۔ بیمار ہوا، موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں آپ اپنے مرشد سے کہو کہ میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اماں دوڑی دوڑی اپنے مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ اس کے جنازے کی نماز ادا کرا دیں جب اس کا انتقال ہو۔ تو آپ نے کہا ارے تیرے بیٹے نے کوئی عیب ایسا نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو، تیرا بیٹا کبھی مسجد میں نہیں آتا، تیرے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ بیچاری ہاری تھکی مایوس ہو کر واپس لوٹی، بیٹا بیمار تھا، بستر مرگ پہ تھا۔ پوچھا کیا ہوا اماں؟ کہنے لگی بیٹا تو نے میری زندگی میں ایک بات بھی نہیں مانی، میں کیسے کہوں تیرے سے، میرے شیخ نے تو مجھ سے منع کر دیا کہ میں نے تو اس کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی عیب ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسوؤں کا گرنا تھا۔ اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اماں جب میرا انتقال ہو تو میرے پیروں میں رسی باندھ کے مجھے چاروں طرف گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ وہی گناہگار ہے، اور مجھے قبرستان میں بھی نہ دفنانا، کہیں ایسی جگہ پھینک دینا جہاں چرند پرند آئیں اور وہ مجھے ختم کر لیں، کھا لیں۔
ورنہ تو یہ لوگ مجھے قبرستان میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یہی کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کر رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہیں، اماں اور بیٹا مر گیا، اماں بیٹھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کسی نے دستک دی، آپ دروازے کھولنے گئیں، دیکھا تو شیخ ہیں۔ کیا بات؟ تمہارے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ کہنے لگی اس کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں آپ کے علاوہ، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ اب میں دوپہر میں کھانا کھا کے جب لیٹا تو میں نے خواب میں دیکھا، آواز آئی کہ تم نے ہمارے دوست کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، وہ تو ہمارا دوست ہے، جاؤ اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ او ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو ذرا سی دیر میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے بھی گمان اچھا رکھو، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی گمان اچھا رکھو۔ تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلا ہوا مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی۔ وہ اس کی گریہ ازاری، وہ اس کا رونا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا دوست ہے، جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ تو کیا بعید ہے کہ اس رات میں تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے اور جہنم کی آگ کو بجھا دے۔